جو آخری شخص جنت سے نکلے گا، عبداللہ ابن مسعود نے اس کا تذکرہ کیا بڑا تفصیلی، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آخری بندہ جس نے کبھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنے ہزار سال جلنے کے بعد، اپنی گناہوں کا نتیجہ بھگتنے کے بعد جب جہنم سے نکلے گا تو پلٹ کے جہنم کو دیکھے گا اور اللہ کو کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بالآخر مجھے اس دردناک عذاب سے نجات دی۔ وہ سامنے ایک پودا نظر آتا ہے، اتنا عرصہ بیت گیا، نہ ٹھنڈ دیکھی، نہ رحمت دیکھی، نہ مٹھاس چکھی، نہ پانی چکھا۔ اللہ اس سائے کے نیچے کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، تیری بڑی نعمت ہوگی۔ اللہ کہے گا جا، وہ سایہ تجھے نصیب کر دیا، کچھ دیر ادھر بیٹھے گا، ریسٹ کرے گا، سستائے گا، بار بار جہنم کی طرف مڑ کے دیکھے گا، ہائے کتنا دردناک عذاب تھا، کتنی طویل رات تھی، کتنا طویل دن تھا، میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ توحید کی نعمت کی وجہ سے یہاں سے نکل آیا۔ سامنے ایک اور درخت کی طرف نظر جائے گی جو اس درخت سے بڑا ہوگا، اللہ کو کہے گا اللہ ایک تجھ سے اور مطالبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، کوئی درخواست نہیں کروں گا، مجھے اس درخت کے نیچے لے جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اس کو کہے گا پکا وعدہ کرتا ہے، اے بدبخت ساری زندگی گناہ کرتا رہا، نافرمان رہا، ساری زندگی کبھی میری ایک بات نہیں مانی، شکر نہیں کرتا، جہنم سے نکال دیا ہے صرف توحید کی وجہ سے، ابھی بھی درخواستیں کرتا ہے، اللہ بس لاسٹ درخواست ہے اس درخت کے نیچے لے جا۔ نبی کریم نے کہا اللہ اس کو لے جائے گا، پھر کچھ عرصہ گزرے گا، پھر رب کو پکارنا شروع کر دے گا، رب تو بڑا رحمان ہے، مجھے اندازہ نہیں ہو سکا دنیا میں تیری رحمت کو جانچ نہیں سکا، اب تو اپنی رحمت کے نظارے دکھا۔ وہ ایک بڑا درخت نظر آتا ہے، اس کے نیچے لے جا، اللہ کی قسم آخری مطالبہ ہے، آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد کبھی کلام نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا اتنا بڑا نافرمان مجرم آدمی پھر بولنا شروع کر دیا، پھر درخواست کرنا شروع کر دی، شکر نہیں کرتا، جہنم سے نکلا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں 4 5 6 دفعہ کرتا کرتا جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گا، اللہ کو ایک دم مخاطب ہو کے کہے گا اللہ جنت کے دروازے پہ لے آیا ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اگر صرف اندر داخل کر دے تجھے کیا فرق پڑ جائے گا۔ اللہ رب العزت اس وقت اس کو جواب دیں گے اچانک، حدیث کے الفاظ ہیں اچانک، اے میرے بندے، اے میرے سب سے زیادہ گناہگار اور نافرمان بندے، آج تک دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت تک جتنی نعمتیں پیدا کی، اگر اس کو 10 سے ضرب دے دوں، زمین اور آسمان کے مابین جتنی خلا ہے اس کو 10 سے ضرب دے کے تجھے اتنی جنت عنایت کر دوں، تو کیا کہے گا؟ پھر مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندے کے منہ سے بے اختیار نکلے گا یا رب تو اتنا بڑا رب ہے، اتنا بڑا کریم ہے، مجھ گناہگار بندے سے مذاق کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے جواب میں حدیث میں آتا ہے، نبی کریم جب بھی یہ حدیث بیان کرتے آپ مسکرانا شروع کر دیتے، آپ کی داڑھیں نظر آنا شروع ہو جاتی اور آپ کہتے اللہ کی قسم اس جہنمی کے الفاظ سے اللہ مسکرا اٹھے گا، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، 10 گنا جنت دے دے گا۔ یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ نافرمان بندہ، اس کے لیے اگر اللہ نے اتنی بڑی جنت رکھی ہے تو سبحان اللہ، جو پہلے ہی حلے میں جنت میں جائیں گے ان کے مناظر کیا ہوں گے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں ایک حدیث میں، لیکن اصل جو مفسرین نے بیان کیا جنت میں 6000 سے اوپر درجے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ قرآن کے حافظ کو کہا جائے گا پڑھتا جا، چڑھتا جا، ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ چڑھے گا، تو مفسرین اور محدثین نے لکھا اصل درجے 6000 سے بھی زائد ہوں گے۔ یہ وہ جہنمی ہے جو سب سے آخر میں نکلا، اس کی جنت زمین و آسمان کے مابین جتنی مسافت ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہے۔